اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی عجیب انداز سے اور بہت ہی زبردست انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو احساس دلایا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو غور و فکر کے اوپر گویا مجبور کر دیا ہے، جو بھی اس کے اوپر غور کرے، کہ دو راستے ہیں، دو انجام ہیں۔ اب دنیا والے کس طرف جا رہے ہیں اس کا ذکر کیا ہے اس کے اندر، اور اس کے مقابلے میں جو ایمانداروں نے راستہ اختیار کیا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، اور ان کو کیا ملنے والا ہے اس کا ذکر کیا ان آیتوں کے اندر۔ اس سے پہلے جو آیات ہے اس میں بالکل انگلی رکھی گئی ہے۔ مالک فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، یعنی ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ خوشنما بنا دی گئی ہیں، یعنی اس کے اندر اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے۔ جس طرح وہ حدیث اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ مضمون سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی آپ کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میری جنت دیکھو۔ جبریل علیہ السلام نے جنت کا جب نظارہ کیا تو حیران رہ گئے، اور پھر کہنے لگے یا اللہ یہ وہ چیز ہے کہ جس تک یعنی اس کی خبر پہنچے گی وہ تو بس اس کو جو کام مرضی گویا اس سے کروا لو، وہ اس کے لیے بالکل ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر سارے ہی چکے، ایسی بات جب انسانوں تک پہنچے تو کون اس سے بے رغبتی برتے گا؟ یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر کچھ دل کو ناگوار کرنے والی چیزیں، اس کا ایک جال بچھایا جس کا گویا ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو انسانوں کو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں اور آخرت کے اس بڑے انعام سے غافل کر دیتی ہے۔ تو جب وہ جال بچھایا گیا تو پھر کہا کہ جبریل اب میری جنت کو دیکھو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایسی ناگوار باتیں دل کو جو ہو جاتی ہیں تو وہ رکھی گئی ہیں، گویا یہ قیمت ہے کہ ان تلخیوں سے، ان سختیوں سے، ان چیزوں سے آپ نے گزرنا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں آپ کی دنیا میں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے مقصد سے۔ اسی میں امتحان ہے، اور جس نے اپنی توجہ کو ہٹا لیا وہ گیا مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ موسیٰ یقین رکھو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کا دن میں نے مخفی رکھا ہوا ہے، اور اس لیے کہ تمام انسانوں کو ان کی کارگزاری کا میں بدلہ دوں، اور دیکھنا کوئی ایسا انسان تجھے اس آخرت کے دن حساب کتاب سے غافل نہ کر دے ورنہ مارے جاؤ گے۔ تو انسان ضرور غور کرے اپنے ارد گرد کہ کون سی وہ چیز ہے جو مجھے آخرت سے غافل کر رہی ہے، اور دنیا کے اندر وہ مجھے کھینچ رہی ہے۔ تو پوری طرح چوکنا ہو کے شعور کے ساتھ جب تک یہ معاملہ نہیں کرے گا اس کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا۔ اسی طرح جب جہنم کو اللہ نے بنایا تو کہا جبریل ذرا میری جہنم کو دیکھو، میں نے اپنے نافرمانوں کے لیے کیا قید خانہ بنایا ہوا ہے، اس کو ذرا ایک نظارہ کرو۔ صرف جبریل علیہ السلام اس کو دیکھ کے گویا گھبرا گئے، اور اتنی خوفناک چیز، یقین کیجئے اتنی خوفناک چیز کہ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان وہاں کیسے جائے گا؟ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی چلا گیا یقین کیجئے اس کی بدبختی ہے، اور جو چند منٹوں کے لیے چلا گیا یا چند گھنٹوں کے لیے چلا گیا، جس طرح دنیا میں ہوتی ہے کبھی کسی کو تھوڑی سزا دینے 72 گھنٹے جیل دی، 24 گھنٹے جیل دی، یہ چھوٹی سی چھوٹی سزا ہوتی ہے کسی کے لیے۔ پھر کسی کو سال ہوتی ہے، کسی کو 14 سال ہوتی ہے، کسی کو عمر قید ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جہنم ایسی ہے کہ جس کو لمحے کے لیے بھی اس میں ڈال دیا گیا، اس کی بدبختی کا کیا ہے۔
اور جو گھنٹوں کے لیے یا منٹوں کے لیے یا دنوں کے لیے یا سالوں کے لیے، اور وہاں کا جو ایک دن ہے وہ یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں، اور جن بدبختوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے، ایسی خوفناک سزاؤں کے بعد جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے جہنمی، تو ایک دن جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم، ہماری تو یعنی اللہ اب نہیں سنتا ہے، ہمیں تو اب بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، ہمیں آخری بات کہہ دی گئی، خبردار میرے سے بات نہ کرو، تم اس لائق نہیں ہو کہ مجھے پکارو۔ تو اب تو ہم اللہ کو پکار بھی گویا نہیں سکتے، تو ہی اللہ سے کہہ دے کہ اب اتنی بات ہے کہ کسی ایک دن تو ہمارے عذاب کے اندر معمولی کمی کر دی جائے۔ یہ ہوں کٹھی ہے ان کے اندر سے اندازہ لگائی۔ ابھی یہ بھی نہیں ہے کہ ختم کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یہ کہ ایک دن تو معمولی کمی کر دی جائے، اب صرف اتنی ایک درخواست ہے، اور آگے سے جواب آئے گا اب اس کی بات چھوڑو، اب کمی کی بات چھوڑو، اب اضافے کی بات کرو، ہر روز اس میں اضافہ ہوگا، ہر روز اس میں اضافہ ہوگا۔ تو سزا سے ذرا جرم کا اندازہ لگائیں۔ تو ان آیات کے اوپر غور کرنے والا اس سارے مسئلے کو سمجھ جائے گا کہ کون جنت میں جانے والے لوگ ہیں، کون جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی اور اس کی جو چیزیں ہیں ان کو خوشنما بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کے لیے اس میں محبت اور رغبت رکھی گئی ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں اس کے اوپر انگلی رکھی گئی ہے۔ خواتین ہیں، پہلی بات تو یہ خواتین کا معاملہ ہے۔ انسان دیکھیے آج کیا ہے، کوئی جوان ہے، اچھا کاروبار کرتا ہے، اچھی جاب کے لیے ہے، تو اگر اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، یہ بھی اس کا ایک ذہن میں ہوتا ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہو وہ خوبصورت ہو؟ یا عام طور پر جو دوسرے لوگ ہیں عام طور پر عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بتایا یہ خواتین بھی انہیں میں شامل ہے۔ اور اولاد کا ہونا، انسان کتنی خواہشیں کرتا ہے، کتنی دعائیں مانگتا ہے، پھر جب اولاد ہوتی ہے تو کتنی اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتا ہے کس طرح ان کے لیے انتظام کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اچھے اسکول میں داخلے کے لیے فکر مند رہتا ہے، ذرا سا بیمار ہو جائے تو دل پر چوٹ پڑتی ہے، ہک نکل جاتی ہے میرے بچے کو کچھ ہو گیا، رات کو نیند نہیں آتی اس کو اولاد کے لیے۔ یہ اولاد بھی اسی طرح کی چیزوں میں سے۔ پھر بڑے بڑے سونے کے ڈھیر، یہ بھی چکر ہے، دولت جمع کرو، سونا آنا چاہیے، زیورات ہیں، بڑی بڑی سونے کی اینٹیں رکھنے کا شوق ہوتا ہے، گملے سونے کے ان کے گھروں میں کے اندر، تو سونا بھی ایک دولت ہے، اس کے لیے بھی انسان تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش کتنی کرتا ہے۔ چاندی کے ڈھیر اور منتخب گھوڑے، یعنی نشان زدہ گھوڑے ہوتے، اس دور کے اندر مخصوص گھوڑے ہوتے تھے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے جن پر نشان لگائے جاتے تھے۔ تو آج کے دور میں یہ بڑی بڑی کاریں ہیں، مرسیڈیز ہیں، BMW ہے، ایک سے ایک بہتر ماڈل آتا ہے، اور کس کا دل نہیں کرتا ایک سے ایک بہترین گاڑی کا انتخاب کرتا ہے۔ پھر مال مویشی ہیں، بڑے بڑے فارمز ہیں، آج کل گوٹ فارمز ہوتے ہیں، کیٹل فارمز ہوتے ہیں، گھوڑے رکھے ہوئے ہوں، اس کے اندر بکریاں ہوں، گائے ہوں، بھینسیں ہوں، بڑے بڑے فارم۔ آج کل تو کل حیران ہے اتنے بڑے بڑے فارم کیسے مینیج کرتے ہیں، اور سارا یہ مشینری کے ذریعے، تو کس طرح ایک بندہ خوش ہوتا ہے، کتنی اس کی قیمت ہوتی ہے، کتنی دولت ہے اس کی، تو جس کا یہ کاروبار چلتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ پھر کھیت کھلیان، بڑے بڑے پلاٹ اگر کسی کو مل جائیں، بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمز ہیں، اس کے اندر اگر پلاٹ نکلیں یا خرید لیں، یا جن کی اپنی ہوں گی وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ملک ریاض سے پوچھو، اور علیم خان سے پوچھو، اور دوسرے اور کتنے بڑے بڑے جن کے وہاں انگلینڈ میں ہیں بڑے بڑے پیلس، اور دبئی میں ان کا تو کہنا ہی کیا۔ یہ بھی بڑی فخر کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو گم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ وہی چیزیں ہیں جو اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہیں، لوگ ان کے اندر گم ہو گئے ہیں۔ گم نہیں ہونا ہے، ان کو مقصد نہیں بنایا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری دنیا کی متاع ہے۔ اور دنیا کے بارے میں، پوری دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ متاع دنیا قلیل، دنیا کی یہ متاع بہت ہی قلیل ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے کہ یہ بہت عارضی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو اور تم ختم ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم باقی رہو، یہ تم سے چھین لی جائے۔ کتنی طریقوں سے اس دنیا کا رد کیا گیا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ بڑی قلیل ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت جس کے پیچھے آج مرے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج نہ صرف لوگ آپس میں لڑتے ہیں بلکہ قومیں لڑتی ہیں، ملک آپس میں لڑتے ہیں ان مسائل کے لیے
ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنا خون خرابہ ہوتا ہے، مالک فرماتا ہے یہ بہت ہی قلیل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس ساری دنیا کی متاع دولت کی جو اہمیت ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور کیا شعور تھا اور کیا تربیت تھی۔ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ایک گندگی کی ڈھیر کے اوپر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ بدبودار پڑا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو کون 1 دینار میں یا درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ تو بتائیے ایک ایسا مردار جس سے بدبو بھی آ رہی ہے، مکھیاں اوپر گویا بیٹھی ہوئی ہیں، جس طریقے سے کیڑے پڑے ہوتے ہیں، کون اس کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کون ایک درہم میں بھی کون خریدے گا، اور ویسے اگر بالفرض یہ زندہ بھی ہوتا تو کرکٹا سا ہے، ایک بدا سا ہے، اس کو تو اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو 1 درہم کا کوئی نہیں خریدتا، ایسا ہے۔ تو حقیر کے اوپر حقارت اس کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کے بچے کی اہمیت ہے، اس سے کہیں زیادہ حقیر یہ دنیا اللہ کو ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جس کی خاطر آج مرے جا رہے ہیں انسان، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک یہ ہے۔ فرمایا متاع دنیا ذالک متاع دنیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہترین چیزیں ہیں۔ یہ دنیا میں کتنی اٹریکشن ہے، اس کے اندر کتنی بڑی چیز بندہ سمجھتا ہے، مالک فرماتا ہے اس سے بھی بڑی چیزیں موجود ہیں، لیکن صرف معاملہ ابھی امتحان ایمان بالغیب کا ہے۔ کون بن دیکھے اللہ کے اوپر یقین کرتا ہے اور ان چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مطالبہ پورا کرتا ہے جو اللہ کا مطالبہ ہے۔ تو اس کا ذکر کیا، اب سنو وہ کیا چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں تو سن لی آپ نے، دیکھ لی، اب اس کے اوپر جو آخرت میں ہے وہ پردہ پڑا ہوا ہے ابھی، اور اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کل کہو ان کو او نبئکم بخیر من ذالکم، انسانوں یہ دنیا کی چیزیں جن کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو، کیا میں بتاؤں اس سے بہتر چیز جو اللہ کے پاس ہے، للذین اتقوا عند ربہم، اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کی جو چیزیں اللہ جو بھی بتا رہا ہے یہ صرف ان کے لیے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت پوری خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ۔ فرمایا ان کے رب کی طرف سے جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغ ہیں، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے ہیں کہ جن کے اندر ان کے محلات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہر بہ رہی اندازہ لگائیے۔ یہ ایک تصور ذرا کیجیے، دنیا میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ محل کے ساتھ سے نہر بہ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی عجیب قسم کے محلات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، کوئی رینٹ نہیں، مالک بنا دیے جاؤ گے، کوئی نکالے گا نہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں آئے گی، مینٹیننس کا مسئلے ختم۔ ساری یہ دنیا میں جتنی ناگوار چیزیں ہوتی ہیں، آج پلمبر کو بلاؤ، آج الیکٹریشین کو بلاؤ، آج یہ کرو، آج وہ کرو، یہ چیز واش کراؤ، اس کو ریپیئر کراؤ، یہ ساری چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی وہاں۔ ہر روز آپ کے گھر کو نئے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا جائے گا، نیا جس طرح آپ چاہیں گے، اور ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کو دیے جائیں گے، ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیوی ہیں وہاں، ایسی خوبصورت جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ایسا دوپٹہ اڑا ہوا ہے، اگر دنیا کے اندر وہ دوپٹہ آج آ جائے، اس کو لہرا دیا جائے تو پوری دنیا کی بدبو کو وہ ختم کر دے، پوری دنیا کو چمکا دے۔ صرف ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، اگر وہ دنیا میں آ جائے، دنیا فتنے میں پڑ جائے اور ساری کی ساری دنیا گویا ایمان لے آئے، اسی ایک چیز کو، ایک دوپٹے کو دیکھ کے ایمان لے آئے اللہ کے اوپر کہ یہ کچھ ہے۔ لیکن ابھی چونکہ بالغیب کا معاملہ ہے کہ کون بن دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ فرمایا ازواج مطہرۃ و رضوان من اللہ، اور سب سے آخری بات کہ اتنا کچھ دینے کے بعد حدیث میں آتا ہے جب ساری جنت کی نعمتیں یہ بڑھتیں گے، ان کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اتنے مزے، پھر مالک فرمائے گا اس سے زیادہ نہ بڑھ کر دے دوں، اور جنت والے حیران رہ جائیں گے کہ مالک اس سے زیادہ کیا بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ تو جب مالک اپنا دیدار کرائے گا، مومن جنت کو بھول جائیں گے اور پھر حیران رہ جائیں گے اپنے مالک، بتائیے جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، جب آپ اس اللہ کو دیکھیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا، جب اس کو دیکھیں گے کیا منظر ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کچھ نظارہ کرانے کے بعد پھر مالک فرمائے گا کہ میں اس سے بھی بڑی بات نہ دے دوں، اس کا ذکر ہے یہ چیز، ورضوان من اللہ،
تو پھر مومن حیران ہو جائیں گے کہ مالک کے دیدار سے بھی بڑھ کر کیا چیز کوئی ہو سکتی ہے. پھر مالک اعلان فرمائیں گے کہ میرے بندو آج کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا. یہ رضوان ہے. واللہ بصیر بالعباد. مالک فرماتا ہے ایک ایک بندے کے اوپر میری پوری نگاہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں کون میرا فرما بردار ہے, کون میرے سے محبت کرنے والا ہے, کون دنیا دار ہے, کون آخرت کا چاہنے والا ہے. یہ اللہ کی جو بانٹ ہے یہ اندھی نہیں ہے کہ ایسے کسی کو یہ دے دو کسی کو وہ دے دو, ایسا تھوڑی ہے. وہ اللہ کی بانٹ بالکل پورے علم کے مطابق ہے, پورے امتحان کا جو ایک نتیجہ سامنے آئے گا اس کے مطابق ہے. دنیا میں جس نے جتنی کوشش کی تھی, جس خلوص کے ساتھ کوشش کی تھی, اور یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی, کس ماحول میں وہ رکھا گیا تھا, کتنے وسائل تھے اس کے پاس, کیا کچھ کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا ہے. اور اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ نہیں کر سکتا تھا پھر بھی وہ ارادہ رکھتا تھا کرنے کا پوری طرح, اگر میرے پاس یہ ہوتا میں یہ کر دیتا اگر اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. ایسا مالک ہے. فرمایا اب ان لوگوں کی تھوڑی سی یہ بات آگے بتائی جا رہی ہے کہ اب ان کا اسکیجول کیا ہوتا ہے. یہ جن کے حصے میں جنتیں آنے والی ہیں, جو بڑے بڑے درجات پانے والے ہیں, اللہ کے مقرب بننے والے ہیں, ان کا ذرا اسکیجول دیکھیے. فرمایا الذین, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یقولون ربنا اننا آمنا. پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ مالک یہ ایمان کی آواز اٹھی, قرآن کی پکار لگائی گئی, کتنی اکثریت نے اس کو رد کر دیا, لیکن مالک ہم نے مان لیا. پہلی بات یہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں, ہم نے اپنا آپ کو اپنا آقا مان لیا, دستگیر مان لیا, مشکل کشا مان لیا, سب کچھ بات سمجھ میں آ گئی. مالک اب ہم فاغفر لنا, مالک معاف کر دے. اس سے پہلے کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں, کتنے چڑھاوے ہم نے چڑھائے, کتنی پکاریں لگائی ہیں, کتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں. مالک اس سے پہلے تو وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا, اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے, اس نے کتنی کچھ ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور کن لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہو. مالک اس سے پہلے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مالک وہ معاف کر دے. ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو. وقنا عذاب النار, مالک عذاب نار. اب یہ پتہ چلا ہے کہ دنیا کے بعد ایسی خوفناک آگ ہے جو یہ بات نہیں مانے گا. اس دنیا سے 70 گنا بڑی وہ آگ ہے, خوفناک آگ ہے. یا اللہ ہمیں اس سے بچا لینا. اور پھر جب اس راستے میں آپ آؤ گے تو جو حالات پیدا ہوں گے اس کا بھی ذکر کیا. فرمایا الصابرین والصادقین, صبر کرنے والے, جم جانے والے. صبر کا مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے. یقین کیجئے جنت کی قیمت اگر ایک لفظ میں تو آپ سننا چاہتے ہو تو اس کی قیمت صبر ہے. مشرک بے صبرہ ہوتا ہے, وہ بے صبرہ ہوتا ہے, چند دن اللہ کو پکارتا ہے, اس کو یقین, پھر کسی اور کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. چند سال اولاد نہ ہو کہیں جدھر پھر اس کو لے جاؤ وہ ادھر دوڑ پڑتا ہے, بے صبرہ. اور مومن صبر والا ہوتا ہے. کہیں فرمایا صبر اور صلات کے ساتھ مدد لو, یعنی صبر کے ساتھ جمے رہو اور اپنے مالک کے سامنے رکوع کرو, سجدے کرو, پکارے لگاؤ, اپنے مالک کے ساتھ جڑ جاؤ, چمٹ جاؤ, اور پھر کسی کی پرواہ نہ کرو. آخری سانس تک تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے, آزمائش تمہاری ہو رہی ہے, صبر کی آزمائش کی ہے. فرمایا یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. والصادقین, بالکل سچے ہوتے ہیں, بالکل سچے ہوتے ہیں. اور مومن کے بارے میں آیا ہے کہ یہ بزدل ہو سکتا ہے اور بخیل تک ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا, بالکل سچا, کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی, سچ بولنا, بالکل حق بات بیان کرتا ہے. تو یہ ان کی خاص صفت بیان کی گئی. والقانتین, بڑے فرما بردار ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ نافرمان قسم کے ہوں, اللہ کے جان بوجھ کے نافرمانیاں کرنے والے, نافرمانیوں کے اوپر ڈٹ جانے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھول چور ہو جائے فوراً اپنے مالک سے معافیاں مانگتے ہیں. والمنفقین, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, اس انداز سے اپنے مالک کی محبت میں خرچ کرتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے ہیں. اس طرح ان کا لگاؤ ہوتا ہے اپنے مالک کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. کسی کو ادھار بھی دیں تو ڈیل دیتے ہیں, اور معاف کر دیں تو اور زیادہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے. تو بتایا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی آج دیکھیں کس طرح الٹا معاملہ ہو گیا. مومنوں کی یہ صفت بیان ہوئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, اور آج ہمارے ہاں جتنے علماء پائے جاتے ہیں سارے دین سے کماتے ہیں. انہوں نے خرچ کہاں سے کرنا ہے؟ یہ نمازیں پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں, اس کی اجرت وصول کر لیتے ہیں. یہ اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں, اندازہ لگائیے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے جو آپ نے خود محنت مزدوری کر کے جو مال کمایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہ تو کماتے ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو کھاتے ہیں الٹا. یہ مسئلہ ہے. فرمایا والمستغفرین بالاسحار, اور ایسے ان کے شوق ہے اپنے مالک کی محبت کے اندر, سحری کو اٹھتے ہیں. تہجد جب لوگ خراٹے لے رہے ہیں یہ جاگ پڑتے ہیں, اپنے مالک کے سامنے رکوع کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ یہ آخری جو پیر آتا ہے, تیسرا پیر, مالک خصوصی توجہ فرماتا ہے اس دنیا کے اوپر, اپنی شان کے مطابق گویا تشریف لاتا ہے, اور پھر اعلان کرتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں.
اور ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو دوں؟ تو بتاؤ اگر سوال کرنے والے سوئے ہوئے ہوں، اور کتنا وہ خوش قسمت ہے جو ایسے موقع کے اوپر اپنے مالک کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ان کی خاص صفت ہے، طلب کرنے والے ہوتے ہیں مغفرت۔ اور پھر یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد وہ جوہری اور بنیادی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ سن لو اس مسئلے کو کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ مسئلہ الہ کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی جو کہ کرندے اس پوری کائنات میں اللہ کے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی بنانے والا ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، اور وہ جو دیانتداری کے اوپر، انصاف کے اوپر قائم رہنے والے علماء ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، نیک لوگ جتنے گزرے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت والا نہیں ہے، کوئی اور حکیم نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، ایک ہی مالک ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر آج یہ جتنے معبود پوجے پکارے جا رہے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حجت روا، غوث، کتنے انہوں نے بنائے گنے نہیں جا سکتے۔ ہر قوم نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہودیوں کے اپنے ہیں، عیسائیوں کے اپنے ہیں، ہندوؤں کے اپنے ہیں، سکھوں کے اپنے، ان مسلمانوں کے بھی اپنے، انہوں نے بھی ان سے آگے بڑھ دیا۔ حالانکہ مسلمانوں کو تو ان کو منع کرنا چاہیے تھا، اب کس منہ سے منع کریں گے؟ اگر ان کو مورتی پوجا سے منع کریں گے، وہ کہیں گے تم بھی تو ذات پرستی کرتے ہو۔ اگر ان کو کہو گے تم بھجن گاتے ہو، تو وہ کہیں گے تم قوالی گاتے ہو۔ وہاں وہ کہیں گے پرشاد نہ بانٹو، شرک ہے، وہ کہیں گے تم نیاز بانٹتے ہو۔ بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں ان سے مختلف ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے آج ان مسلمانوں کے اوپر جو درگت بھی بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری ہے پوری دنیا کے اندر، یہ اسی ایمان میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کاش، یعنی اگر یہ صرف دنیا کے حد تک معاملہ ہوتا، چلو مرنے کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا، مرنے کے بعد جو آگ لگنے والی ہے ان کو، بڑے بڑے مشائخ کو، علماء کو، اور بڑے بڑے لیڈر ہوں چاہے دنیا میں آج دندنا رہے ہیں، چاہے نتنیاہو ہوں یا ٹرمپ صاحب ہوں یا ہمارے جتنے یہ بڑے بڑے ہیں سارے شرک کے رکھوالے، ان کو ہوش نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس ماحول کے اندر یہ جو ایمان کی دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ قرآن تو پہلے بھی موجود تھا لیکن پردے پڑے ہوئے تھے، اس قرآن نے پردے سارے ہٹا دیے۔ قرآن کی دعوت، صحیح حدیث کی دعوت، صحابہ کرام کا یہ انداز تھا، اور تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے۔ چاہے غلام قوم ہو، چاہے ظلم اور زیادتی کے اندر جکڑی ہوئی قوم ہو، جب تک ایمان کی آواز نہیں اٹھائے گی کوئی خیر آنے والے نہیں ہے۔ جس طرح یہ دوسرے معاملات میں کتنے یہ جوش کے اندر، کوئی جناب وہاں غزہ پہنچ گئے ہیں اور کوئی کتنے کے معاملات کرتے ہیں، کبھی انہوں نے شرک کے خلاف سر آواز اٹھائی ہے؟ کبھی بڑے لیول پر کوئی لیڈر اٹھا ہے، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر ہو یا عسکری لیڈر ہو، کہ یہ عرس میلے نہیں ہوں گے جی، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، یہ توہین ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ باٹی میں مزار نہیں ہوگا، بر امام کو بھی گرایا جائے گا اور یہ سارے مزار گرائے جائیں گے، پیری مریدی ختم ہوگی، سود ختم ہوگا۔ کبھی انہوں نے اس معاملے میں کوئی جلوس نکالا ہے؟ کبھی ان کی غیرت جاگی ہے؟ کیونکہ تو ان کے دماغوں کے اندر اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ تو یہ جن کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے اپنے مالک کے لیے، وہ تبلیغ کریں اور لوگوں کو منع کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر محبت بھی کریں تو اللہ کے لیے کریں، نفرت بھی کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ یہ ایمان کی تکمیل ہے اللہ کے بندوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو بالکل مکمل کر لیا۔ دوسری روایت میں ہے جو شرک اور کفر کے اندر دوبارہ جانا ایسا ہے جس طرح آگ میں کوئی اس کو پھینک رہا ہے، واپس جانے کو اس طرح سمجھے۔ جب ایمان کی دولت اللہ نے دے دی ہے، ایمان کی سمجھ آ گئی ہے، اب اس سے ہٹنا یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ ایسوں کے منہ اور چہرے کالے ہوں گے، کل قیامت کے دن کہا جائے گا بے ایمانو ساری باتیں تمہارے سامنے آ گئی تھی، ہدایت و گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا تھا، پھر بھی تم نے اس کے اندر پھر کیڑے نکالے، اور پھر اس کے بعد تم پھر کفر و شرک کی طرف چلے گئے، پھر سجدہ تعظیمی تم نے ثابت کرنا شروع کر دیا، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اس آواز کا ساتھ دو، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ مانو گے تو جہنم کی آگ سے بچو گے، یہ مانو گے تو جنت کی باہروں میں جاؤ گے، ورنہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکو گے، اور جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے ایسے سارے لوگوں کا جو کفر و شرک کے اندر ہے، شرک پھیلا رہے ہیں یا شرک کا ساتھ دے رہے ہیں، شرک کے رکھوالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ دے اور ہمیں مخلص اور باصلاحیت ساتھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جس طرح سے میں آگے بڑھے وہ ہمارے ساتھی ہوں، ہم ان کے ساتھی ہوں، اور اللہ کی دعوت یہ بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گی، آپ دیکھیں گے یہ اب حالات بڑی تیزی کے ساتھ یہ تبدیل ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی ایمان اور توحید کی دعوت کو غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ماحول بنا رہا ہے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔